کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ کا حکم ملا ہے، جس کا مطلب ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن پاک میں ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، لیکن سورہ توبہ وہ واحد سورت ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں۔ قرآن کے کسی بھی حصے کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر کوئی سورت یا کوئی قرآنی آیت پڑھنے سے ایک انسان اس بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے جو قرآن کی ان آیات کی تلاوت کرنے سے اس کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن سورہ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر تلاوت کرنے کے پیچھے کون سا بڑا راز ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے جو 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن کے باقی سورتوں کی طرح سورہ توبہ میں بھی ایسے گہرے راز موجود ہیں جنہیں اگر ایک انسان نے جان لیا تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن سورہ توبہ اور قرآن کی باقی تمام سورتوں میں ایک اور واضح فرق یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ سورت دو ناموں سے مشہور ہے، ایک التوبہ اور دوسرا البراء۔ سورہ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور براء اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز سے مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ توبہ کا مطلب گناہوں کی تاریکیوں سے خود کو روشنی کی طرف لانا ہے، وہ روشنی کہ جس میں اللہ کا خاص انعام ایک انسان کے لیے موجود ہوتا ہے، اور جس کو توبہ کرنے کی طاقت ملے تو اصل میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے، بشرطِ یہ کہ وہ اپنی توبہ پہ مرتے دم تک قائم رہے۔ نفس کے خلاف جنگ کرنے کو اللہ کے رسول نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے، کیونکہ نفس کے خلاف کوشش دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور جو نفس کو قابو کرنے میں کامیاب رہا تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے احکاموں کی تکمیل سے نہیں روک سکتی۔ جو لوگ گناہ کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں اور اس گناہ کے بعد وہ اس طرح بے چین ہونے لگتے ہیں کہ جیسے یہ پوری دنیا ان پر تنگ ہو گئی ہے، تو تب وہ اللہ سے جب اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس حالت کو سورہ توبہ میں نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس کی ایک آیت پہ ان 3 افراد کا بھی ذکر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شدید گرمی اور گھٹن سفر کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب اس غزوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ 3 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی مانگنے پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں نے بھی ان کے ساتھ بول چال بند کر دی۔ پھر سورہ توبہ کی آیت 118 میں اللہ کا ارشاد ہوا، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں، سو اس کی طرف آنے کے پھر بھی اپنی رحمت سے ان پر متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ قرآن کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہیں ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین کی کئی رائے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھوانا ہوتا تھا بتلا کر اس آیت کو اس جگہ پر لکھوا لیتے۔ لیکن یہ آیتیں جنہیں سورہ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورہ انفال کے آخری اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی نہیں گئی تاکہ پہلی والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں کہ سورہ توبہ الگ صورت ہے، یہ سورہ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کیا تو اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی صورت سے اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کا عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر عذاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب آسمانی آفات کی بجائے اہل اسلام کی تلوار کے ذریعے نافذ کیا گیا، اور اس کی تفصیلی ہدایت سورہ توبہ میں دی گئی۔ اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین عرب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کریں تو ان کی سزا موت ہے۔
سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ کے ذکر نہ ہونے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ سورہ توبہ میں قہر و جلال اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ دوسری طرف کچھ علماء کرام یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور بازار میں آپ سے پرس چرا کر بھاگ جاتا ہے تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ ڈائریکٹ آپ چور سے کہیں گے کہ تم نے میرا پرس چرایا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سورہ توبہ کی ابتدا میں بھی بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا، اور یہ بھی وجہ ہے کہ قرآن میں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ علماء کرام نے سورہ توبہ کی انتہائی فضیلت بیان کی ہے، جو کوئی سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، اور اس سورت کی تلاوت سے ایک انسان کے وہ کام اللہ پورے کرتا ہے جو کام بظاہر اس انسان کو ناممکن لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔